ستارہ جس نے جہانگیر کے ذریعے زینت پر انگلیاں اٹھوائی تھیں اور اس کی کردار کشی کی تھی، آج وہی ستارہ جہانگیر کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی محفوظ نہیں ہے۔ ستارہ جس سے جہانگیر بار بار اپنے بھائی جی کی بات تو کرتا تھا، لیکن اس نے آج تک یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کا بھائی جی ہے کون اور کس طبیعت کا مالک ہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اسلم جب آتا ہے زبیر کی خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے، تو وہیں پر زبیر اسلم سے کہتا ہے کہ یار میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے بیوی اور بچوں کا پتہ معلوم کر دے، مجھے پتہ کروا دے کہ وہ آخرکار کہاں پر ہیں اور کس حال میں ہیں۔ میں جب تک ان لوگوں سے معافی نہیں مانگوں گا مجھے سکون نہیں آئے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ جو بھی رویہ رکھا آج اس کیے کی سزا ہی میں بھگت رہا ہوں۔ مجھے سکون نہیں آئے گا جب تک میں ان لوگوں سے معافی نہیں مانگوں گا، اور شاید یہی میری سزا ہے۔ اسلم جو کہ مہتاب بیگم سے یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ زبیر کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا، کیوں اس عورت کے پیچھے دوبارہ واپس جانا چاہتا ہے، وہ عورت جو اسے دھوکہ دے کر گئی۔ وہیں پر مہتاب بیگم اسلم سے کہتی ہے کہ میں تو خود اس کو سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہوں، ستارہ اس کو دھوکہ دے کر گئی ہے تو اب یہ زینت کے بارے میں سوچ سوچ کر پاگل ہوا جا رہا ہے۔ وہیں پر مہتاب بیگم جب سدرا کی خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے جاتی ہیں تو سدرا اپنی ماں مہتاب بیگم پر بھڑک اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ اس گھر میں کسی کو میرا خیال احساس ہے بھی یا نہیں، کسی کو میری فکر ہے بھی یا نہیں کہ میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ آپ کو فکر ہے تو صرف اور صرف اپنے نکارا اور نکھٹو بیٹے کی ہے، وہ انسان جو اب کسی کام کا نہیں رہا بلکہ بیکار ہو کر بستر پر پڑا ہوا ہے، اور اس کی خدمتیں اب ہمیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ وہ انسان ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، وہ انسان ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، آپ اسی کی فکر میں پڑی رہتی ہیں، آپ کو میرا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ سدرا جو کہ زبیر کی یہ ساری باتیں سن لیتا ہے، اسے اس بات پر یقین نہیں آتا۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا یہ میری وہی بہن ہے جس کی خاطر میں نے زینت پر اتنے ظلم ڈھائے؟ کیا یہ میری وہی ماں ہے جس کی خاطر میں نے اپنی بچیوں کو کیا کچھ نہیں کہا، اس کے حقوق تک چھین لیے؟ زبیر جو کہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تب تک سکون نہیں ملے گا جب تک میں زینت اور اپنی بچیوں سے معافی نہیں مانگ لیتا۔ وہیں پر دوسری طرف وزیر جو کہ نہیں چاہتا کہ اسلم سٹور میں واپس آئے، تو اسلم وزیر کو دھمکانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے دیکھ کر اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو، تم کیا میری سٹور پہ آنے کی پابندی لگانا چاہتے ہو؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہونے والا، کیونکہ زبیر اب کسی کام کا نہیں رہا، تو اس حیثیت سے اب اس سٹور پر میری ملکیت ہے اور تم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہیں پر دوسری طرف ستارہ جو کہ مال لوٹ کر لے کر گئی تھی زبیر کی طرف سے، وہ ایک بار بیگ کھول کر چیک کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہیں پر جہانگیر آ جاتا ہے اور ستارہ کو دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ تم یہ آخرکار کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ ستارہ جو کہ جہانگیر سے کہتی ہے کہ میں تو صرف اس میں کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس بات پر جہانگیر بھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اس کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں تھی، اگر اس میں کسی نے دیکھ لیا نا کہ اتنا سارا پیسہ اور اتنا زیور ہے تو لوگ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے اور سوچ پہ پڑ جائیں گے کہ ہم لوگ اتنا پیسہ آخرکار کہاں سے لے کر آئے ہیں۔ ستارہ جو کہ جہانگیر کی بات مانتے ہوئے چپ کر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں۔ ستارہ جو کہ جہانگیر کے لیے چائے بنا رہی ہوتی ہے اور جہانگیر کو آوازیں بھی دے رہی ہوتی ہے، لیکن جہانگیر کے آنے کی بجائے وہاں پر آ جاتا ہے جہانگیر کا بھائی جی، اور آتے ساتھ ستارہ سے کہتا ہے کہ جہانگیر کا تو پتہ نہیں، لیکن اگر آپ کو برا نہ لگے تو یہ جو چائے آپ نے بنائی ہے یہ ہمیں پلا دیں۔ ساتھ ہی بھائی جی ستارہ کا ہاتھ بھی پکڑ لیتا ہے، جو کہ ستارہ کو مناسب نہیں لگتا۔ تو کیا ستارہ پچھتائے گی اس بات پر کہ اس نے زبیر کو چھوڑ کر جہانگیر کو کیوں اپنایا؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل بہکاوے۔